اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے ان کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی تھی، اور فرشتے انسان کی پیدائش سے اتنا پریشان کیوں تھے؟ دوستوں، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں مخلوقات کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہی نہیں، وہ تو بے نیاز اور بہت حکمت والا ہے۔ البتہ ساری انسانیت اور جنات اس اکیلی ذات کے محتاج ہیں۔ دوستو، اس کے اسماء بہترین اور خوبصورت ہیں۔ وہ اعلیٰ شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے بابرکت ناموں کے اثار دکھانے کے لیے کئی مخلوقات کو پیدا کیا۔ رحمت کے اثار، قدرت کے اثار، جبر اور طاقت کے اثار اور حکمت کے اثار، ان اثار کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات بنائیں اور اپنے اثار ظاہر کیے، ورنہ تو وہ کسی شے کا محتاج ہی نہیں۔ دوستو، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے بھی ایک مکالمہ کچھ اس طرح ہوا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ سے مراد اپنے نائب کے ہیں، اس سے مراد ایک کے چلے جانے کے بعد دوسرا پہلے کا خلیفہ ہوگا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ تو دوستو، اللہ کا یہ خلیفہ ہی اس زمین پر حکومت کرے گا اور اس زمین کو آباد بھی کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر آباد تھی وہ جنات تھے، اور یہ جن اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اس زمین کو با رونق اور سرسبز بنا سکتے۔ تو دوستو، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جنات کا سب سے عقل مند جن انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت انسان کو بخشی اور ان کو بہترین ساخت اور خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر اپنی روح اس میں پھونک دی۔ تو دوستو، فرشتوں نے اللہ کو کہا، ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو اس زمین پر فساد پھیلائیں اور قتل و غارت کریں، جبکہ ہم تو تیری ہی پاکیزگی، تسبیح اور تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز بھی نہیں جانتے۔ دوستو، دراصل فرشتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ انسان زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، پر انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں بولی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض کرنا گناہ ہوتا ہے۔ فرشتے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز اور عبادت گزار مخلوق ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے ہر حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ وہ تو انسانیت کی پیدائش کی وجہ جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی زمین پر جنوں کے اعمال اور ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کے بعد جب ان کو زمین پر اتارا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا اور قتل و غارت کی۔ تو دوستو، اور اب اگر ایک اور مخلوق کو اس زمین پر اتارا گیا تو امکان ہے کہ یہ مخلوق بھی ایسا ہی کرے گی جیسا اس سے پہلے بسائی ہوئی مخلوق جو جنات تھے وہ فتنہ و فساد بھڑپا کر رہے تھے۔ تو دوستو، فرشتوں کے ذہن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور علم والی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا پس منظر تھا۔
انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے اوپر بات کروں گا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔